امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کا ظہور مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے والا ہے۔ ان کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ امام مہدی کی علامات حدیثوں میں خوب واضح کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسلام کے ابتدائی وقت سے ہی لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا۔ عراق، سعودی عرب، افریقہ، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور افغانستان میں کچھ لوگ خود کو مہدی کہتے آئے ہیں، اور ایران میں تو مہدیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 2012 میں 3000 مہدیوں کو اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر جیل میں ڈالا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد آخر مہدی کیوں بننا چاہتی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ امام مہدی کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو ان کی اتباع کرے گی اور ظلم و ستم سے نجات حاصل کر لے گی۔ انہی لوگوں کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو سیاستدان اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے امام مہدی کا لیبل استعمال کیا تاکہ لوگ ان کے ساتھ ملیں اور اپنے سیاسی مقاصد وہ حاصل کر لیں۔ ان تمام لوگوں کو ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہے، لہذا جن کو کافی لوگوں نے مہدی مانا اور سالوں تک اس گمراہی میں رہے اور آج بھی مہدی مانتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں ان لوگوں کو کور کرتے ہیں۔ 656 میں میدان کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ عراق کے شہر میں رہنے والا ایک شخص مختار ثقفی کوفہ میں حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ موجودہ خلافت سے بغاوت کا تھا، لہذا اس نے خود تو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 685 میں اس نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور کچھ عرصے بعد ہی ایک لڑائی میں قتل ہو گیا۔ دوسرا شخص صالح بن طریف تھا، جس نے 744 میں ایک یہودی مذہب بربر کی بنیاد رکھی اور کئی عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے، جن میں سے ایک مہدی ہونے کا بھی تھا۔ 400 سال تک اس کے مذہب کو ماننے والے اندلس میں رہے، جو کہ موجودہ اسپین ہے، اور آخر الموراوڈ نے اس کے مذہب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ مشہور نہیں ہو پائے اور سیاسی جنگوں میں گمنام ہو گئے۔ 1835 میں ہندوستان کے علاقے قادیان میں پیدا ہونے والا ایک شخص مرزا غلام احمد نے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی اور 1880 میں اپنی کتاب براہین احمدیہ میں مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بالکل الگ الگ شخصیت ہیں۔ ایک شخص یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابتدا میں مرزا احمد ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس مذہب کو ماننے والے پاکستان، انڈیا اور یورپ میں کافی تعداد میں موجود ہیں، اور 1974 میں پاکستانی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ 1941 میں ہندوستان کے ایک گاؤں ڈھوک گوہر شاہ میں پیدا ہونے والا ریاض احمد گوہر شاہی بھی جھوٹے مہدیوں کی لسٹ میں شامل ہے، لیکن اس نے صرف مہدی ہونے پر بس نہیں کی، بلکہ یہودیوں کے مسیحا اور ہندوؤں کے کال کی اوتار ہونے کا بھی دعویٰ کیا، جس پر ایکشن لیتے ہوئے گوہر شاہی کے خلاف 2001 میں توہین رسالت کا کیس کیا گیا، جس سے بچنے کے لیے گوہر شاہی برطانیہ فرار ہو گیا اور ایسا غائب ہوا کہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی موت کب ہوئی، لیکن کچھ ذرائع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2001 میں ہی مر گیا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کی ترقی سے پہلے گزر گئے۔ اب کچھ ڈیجیٹل مہدیز کا ذکر کرتے ہیں جو اس ٹائم کافی وائرل ہوئے ہیں۔ یہ ایک اسلامک پروگرام ہے جہاں لوگ اسلام سے متعلق سوال کرتے ہیں اور اسکالرز ان کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے یہاں پر آ کر کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ لیکن اس کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے سب اس پر ہنسنے لگے، اور ہنسنا بنتا بھی تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ امام تو عربی ہوں گے، آپ تو عربی نہیں ہو، تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ امام مہدی نہ صحیح، لیکن اس کے کانفیڈنس کو ماننا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر کوئی مہدی اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا یہ بندہ مشہور ہوا ہے۔ یہ پاگلوں کی طرح الٹی سیدھی حرکتیں اور دعوے کرتا تھا، اور اس نے اپنے پاگل پن کا اقرار بھی کیا۔ یقین نہیں آتا تو خود سن لیجئے۔ جانے انجانے میں جو غلطی ہوگی معاف کر دیجئے مجھے، اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں۔ سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پڑھو یہ بولو، میں مسیح کا جو دعویٰ کرا، میں فلاں کا جو دعویٰ کرا، مہدی کا جو دعویٰ کرا، سب جھوٹ ہے، میں پاگل ہوں۔ تم بول رہے نا میں میرے پاگل پن کا علاج چل رہا، بولو یہ بات۔ سب جھوٹ ہے اور میں واقعی میں پاگل ہوں، اور میرے کو چھوڑ دیجیے۔ دراصل کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔
ان مہدیوں کو کسی نے اہمیت نہیں دی، لیکن اس مہدی کو کافی لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والا یہ محمد قاسم، جو بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ اور معصوم معلوم ہوتا ہے، اور اس نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، یہ اپنے کچھ خواب بیان کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ حقیقت میں اس کو امام مہدی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان باتوں پر یقین کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ چینل محمد قاسم کو خوب پروموٹ کر رہا ہے، اور جتنے لوگ بھی اس شخص کو مہدی نہیں مانتے، یہ ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں سناتا ہے، لیکن ہمیں ان سب سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے امام مہدی کی علامات موجود ہیں۔ امام کو آ کر اپنے خواب سنانے اور کسی چینل سے اپنی تصدیق کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اہل ایمان ان کو ان کی نشانیوں کے ذریعے پہچان لیں گے۔ جو کوئی بھی کیمرے پر آ کر کہے کہ میں مہدی ہوں یا اس قسم کے خوابوں کا سہارا لے، آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں یہ شخص جھوٹا ہے، اور جس طرح جھوٹے لوگ رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کا انجام بھی وہی ہے۔